خوش آمدید۔ آج ہم بات کریں گے بہت ہی دلچسپ موضوع پر۔ یہ کہانی ہے ایک زبان کی، ایک ایسی زبان جو اپنی بقا کی جنگ لڑ رہی ہے۔ اور یہ کہانی صرف ایک زبان کی نہیں، بلکہ یہ شناخت، ورثے اور مستقبل سے جڑے کچھ بہت بڑے سوالات بھی اٹھاتی ہے۔ تو یہ زبان ہے ڈھاکیائی اردو، اور یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ صرف الفاظ کا ایک مجموعہ نہیں ہے۔ نہیں، یہ تو پرانے ڈھاکہ کی گلیوں اور بازاروں میں گونجتی ہوئی ایک زندہ تاریخ ہے، اس کی اپنی ایک روح ہے۔ اچھا، اب آج اس زبان کو جو مسئلہ درپیش ہے نا، اسے ٹھیک سے سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا ماضی میں جانا پڑے گا۔ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ اس کا ثقافتی ورثہ کتنا امیر ہے اور اس کی تاریخی اہمیت کیا ہے۔ اس کی جڑیں ملتی ہیں مغل دور سے۔ سوچیں ذرا، اس وقت یہ ایک بڑے تجارتی مرکز کی زبان تھی، کاروبار کی زبان، اور پھر صدیوں تک یہ زبان بدلتی رہی، پروان چڑھتی رہی، اور آخرکار ایک منفرد ثقافتی شناخت بن گئی۔ یہ چیز اس کی گہری تاریخی جڑوں کو بالکل واضح کر دیتی ہے۔ اور یہی بات اسے خاص بناتی ہے۔ ڈھاکہ اردو آپ دیکھیں صرف ایک زبان ہے ہی نہیں، یہ تو بنگالی، اردو اور فارسی کا ایک حسین سنگم ہے۔ ایک ایسا دھاگا ہے جو پرانے ڈھاکہ کی کمیونٹی کو آپس میں جوڑتا ہے۔ اور صرف یہی نہیں، یہ گیتوں، نظموں اور کہانیوں کے شکل میں فن کا ایک زندہ ذریعہ بھی ہے۔ لیکن اتنی امیر تاریخ کے باوجود آج یہ زبان ایک بہت بڑے دوراہے پر آ کھڑی ہوئی ہے، ایک ایسا موڑ جہاں اسے اپنی بقا کا سوال درپیش ہے، ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ تو اصل مسئلہ ہے کیا؟ ستم ظریفی دیکھیں کہ ڈھاکیہ اردو کی جو سب سے بڑی طاقت تھی کہ یہ ایک زندہ بولی جانے والی زبان ہے، وہی آج کی اس لکھت پڑھت والی دنیا میں اس کی سب سے بڑی کمزوری بن گئی ہے۔ اور یہیں سے وہ بڑا سوال پیدا ہوتا ہے جس کے گرد آج ساری بحث گھوم رہی ہے۔ ایک بولی جانے والی زبان ڈیجیٹل دور میں کیسے زندہ رہ سکتی ہے؟ تو حل کیا ہے؟ بنیادی طور پر کمیونٹی کے سامنے دو بالکل الگ الگ راستے ہیں، دو آپشنز ہیں کہ اس زبان کو تحریری شکل دے کر ڈیجیٹل دنیا میں کیسے لایا جائے۔ تو چلیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں پہلے آپشن کی، یعنی تبدیلی لانے کی، اور دیکھتے ہیں کہ اس کے حق میں کیا دلائل دیے جاتے ہیں جو زیادہ عملی اور مستقبل کو مد نظر رکھتے ہیں۔ اس نظریے کے حامی کہتے ہیں کہ بھائی سب سے منطقی حل تو یہی ہے کہ بنگالی رسم الخط اپنا لیا جائے۔ کیوں؟ کیونکہ اس سے یہ زبان فوراً سب کی پہنچ میں آ جائے گی، اسے محفوظ کرنا آسان ہو جائے گا، اور سب سے اہم بات، یہ ڈیجیٹل دنیا کے لیے بالکل تیار ہو جائے گی۔ لیکن ظاہر ہے ہر چیز اتنی سیدھی نہیں ہوتی۔ یہ جو حل تجویز کیا جا رہا ہے، اس کے اپنے چیلنجز ہیں، اور کچھ ایسے نقصانات بھی ہو سکتے ہیں جنہیں نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ تو خدشات کیا ہیں؟ سب سے بڑا ڈر تو ورثے کے ضائع ہونے کا ہے۔ ایک تو یہ کہ زبان کا اپنی تاریخ سے، اپنے پرانے متن سے رابطہ ٹوٹ سکتا ہے۔ دوسرا یہ کہ اس کی کچھ خاص آوازیں ہیں، وہ شاید نئے رسم الخط میں ٹھیک سے ادا نہ ہو پائیں۔ اور پھر سب سے بڑا چیلنج، کیا پوری کمیونٹی اس نئی تبدیلی کو اپنائے گی؟ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ڈھاکیہ اردو جائے تو جائے کہاں؟ ایک طرف ماضی ہے، دوسری طرف مستقبل۔ کیا ان دونوں کے بیچ کا فاصلہ مٹانے کا کوئی راستہ ہے، کوئی درمیانی راہ؟ جو ماہرین اس پر کام کر رہے ہیں ان کا خیال ہے کہ مقصد کسی ایک چیز کو چننا نہیں ہے۔ ایسا نہیں کہ روایت یا جدت میں سے ایک کو قربان کر دیا جائے۔ اصل مقصد ہے ایک توازن پیدا کرنا۔ ایک ممکنہ راستہ یہ ہو سکتا ہے کہ نیا رسم الخط اپنا لیا جائے، لیکن ساتھ ہی ایسے گائیڈز بھی تیار کیے جائیں جو سیکھنے والوں کو اس زبان کی روایتی جڑوں سے بھی جوڑے رکھیں۔ اور آخر میں یہ کہانی ہمیں ایک بہت گہری سوچ میں ڈال دیتی ہے۔ ڈھاکیہ اردو کی یہ جد و جہد صرف ایک زبان کی کہانی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک عالمگیر کشمکش کی عکاسی ہے۔ سوال یہ ہے کہ کوئی بھی ثقافت، کوئی بھی تہذیب اپنے شاندار ماضی اور ایک بدلتے ہوئے مستقبل کی ضرورتوں کے بیچ وہ نازک توازن آخر کیسے قائم کرے؟